السلام علیکم. آئیں جی ابھی آپ کے سوالوں کی طرف. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی بک کے بارے میں کچھ سوالات آ رہے ہیں کہ وہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور کیسے ہمیں ملے گی؟ ہاں، اس کے بارے میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ لیکچر نمبر 500 پہ جا کے بک ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو ضرور پڑھ لیں. تھوڑے سے پیج ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ لگے گا، آپ کو سارے لیکچر سمجھ آ جائیں گے، سوال بھی کم ہو جائیں گے، آسانی بھی ہو جائے گی. وہ ایک ہی سوال لوگ بار بار کر رہے ہیں، تو ادھر کے اگر جس کو بہت شوق ہے وہ کسی فوٹو کاپی والے کو لنک دے دے، وہ آپ کو پرنٹ نکال دے گا، کیونکہ یہاں کوئی نہیں چھاپ رہا، پبلک مشکل ہے کتاب میرے لیے. تو آپ پڑھیں ضرور، میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک دفعہ ضرور پڑھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور کویشچن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وائٹل ایگو کے بارے میں بھی تفصیل سے اگر لیکچر بنا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. ہاں، یہ میں بڑی دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ اس کے لیے داخل کرنا پڑتا ہے. جب آپ 80-90 ہزار ڈوز دیتے ہیں تو ٹیسٹ آنے پڑتے ہیں، بی پی وغیرہ چیک کرنا پڑتا ہے. یہ گھر میں نہیں ہو سکتا. جو گھر میں ہو سکتا ہے وہ میں نے لیکچر آپ کو بتا دیے ہیں، ڈائٹ وغیرہ. اس کے لیے داخل کرنا پڑتا ہے، مرگی کے لیے داخل کرنا پڑتا ہے مریض کو. کون داخل کرے گا؟ یہاں کوئی مانتے نہیں ہے کیٹوں کو. نام لو تو وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے ڈاکٹروں سے. تو اس لیے یہ مجبوری ہے، یہ نہیں بن سکتے. اس کو سمجھ جائیں. یہ اس پہ لیکچر بنانے کا فائدہ کوئی نہیں، صرف ٹائم ضائع کرنا ہے. اس کو داخل کرنے پڑیں گے. بڑی بڑی 3 بیماریاں، دماغی جتنی بیماریاں ہیں، یہ مرگی وغیرہ اور یہ وٹاگو، ان کے لیے داخل کرنا پڑے گا آپ کو کم سے کم 2-3 ہفتے. اس لیے یہ مجبوری سمجھ لیں. ڈاکٹر صاحب، یہ فسچولا کی پرابلم ہے. ایک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکچر نمبر آپ کا 251 جو ہے اس کے مطابق ڈائٹ لے سکتے ہیں وہ؟ نہیں، ڈائٹ لے لیں، لیکن ڈائٹ سے فسچولا ٹھیک نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اس کے لیے آپریشن کرانا پڑے گا. فسچولا بہت مشکل سے سب سے ایکسپرٹ سرجن کے ساتھ سرجری کروائیں. اس کا ریکرنس ریٹ بہت زیادہ ہے. اگر پورا نہیں صحیح کریں گے تو 70-80% دوبارہ ہو جاتا ہے. اس کا ڈائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈائٹ سے ٹھیک نہیں ہوگا، ڈائٹ کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر 3 ماہ میں بیماری ریورس کر لیں آپ کی بتائی ہوئی ڈائٹ کے مطابق تو پھر کون سی خوراک کھانی ہے؟ اور دوسرا وہ پوچھ رہے ہیں کہ وائٹامن D3 اور سنی ڈی کیپسول، یہ گولیاں کیٹو ڈائٹ مکمل ہونے کے بعد بھی کیا کھانی پڑیں گی؟ جی، وٹامن ڈی آپ کو ساری عمر لینی پڑے گی. یہ میں پھر بتا دوں، کسی ڈائٹ میں نہیں آ رہے، دھوپ میں آپ بیٹھتے نہیں ہیں، تو یہ تو ساری عمر لینی پڑیں. K2 اور D3 اور میگنیشیم بھی ساتھ شامل کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکچر نمبر 480 سن لیں، اس کے بعد آپ لو کارب پہ آ جائیں گے ساری عمر. واپس اس ڈائٹ پہ کبھی نہیں جا سکیں گے. یہ بات سمجھ لیں. آپ کو سمجھنے تھوڑی سی غور کرتے ہیں، کاش آپ قرآن کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ غور کرو. وہ بار بار تعالیٰ کہتا ہے تاکلون یا کلون آکلون اولی الارباب، عقل والوں کی نشانی ہے. آپ کو ایک کھانے سے بیماری ہوئی ہے، آپ نے چھوڑ دیا، ختم ہو گیا. یہ ثابت ہو گیا ہے کہ گندم سے آپ کو ہوئی ہے، جوسز سے ہوئی ہے، چاول سے ہوئی ہے. آپ دوبارہ شروع کر لیں گے، دوبارہ آ جائے گی بیماری. یہ سمجھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گاؤں میں دیسی گندم ہوتی ہے اور ہمارے ہاں دیسی چکیاں بھی ہیں، جس طرح کہ پہلے ہوتی تھی پتھر کی بنی ہوئی، اور ان کے گھر میں اسی طرح وہ سون حلوہ بنانے کے لیے بیسیکلی رکھی ہے. اب بھی وہ انگوری بناتے ہیں، تو کیا اسی چکی پہ دیسی گندم پیس لیں؟ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں، آپ پھر بات نہیں سمجھ سے. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ کتاب ضرور پڑھ لیں. یہ ریفائن فوڈ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ آپ نے لائف اسٹائل بدل لیا ہے. آپ گاڑیوں پہ آ گئے ہیں، آپ موٹر سائیکلوں پہ آ گئے ہیں، آپ پیدل نہیں چل رہے، آپ ورزش نہیں کر رہے. 80% وجہ یہ ہے. گندم کی 20-30% وجہ ہے. گندم تو ہزاروں سال سے ہم کھا رہے تھے، لیکن کھیتوں میں 4-4 ایکڑ میں ہل چلاتے تھے، پیدل چلتے تھے سارا دن، رات کو کھیلتے تھے، سارے آؤٹ ڈور گیم تھے، کمپیوٹر نہیں تھا. اصل بیماری یہ ہے فاسٹ فوڈ، یہ جوس اور یہ ایکسرسائز نہ کرنا. آپ سارے لوگ گاڑیاں موٹر سائیکلیں بیچ کے سائیکلوں پہ آ جائیں، آپ کھاتے رہیں روٹی. یہ چیز کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ گھر کی گندم ہے، فلانی گندم ہے، چکی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. 20-30% رول ہے اس کا. یہ سمجھ لیں. آپ گندم کھا رہے ہیں، پھر 2 گھنٹے ورزش کریں، پھر ٹھیک ہے. میں بتا رہا ہوں کہ 100 گرام روٹی میں 400 کیلوریز ہے، اور 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز کریں تو 400 کیلوری برن ہوتی ہے. میں نے 3 لیکچر بنائے ہیں اس کے اوپر. یہ چیز سمجھ لیں آپ. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب ہیں، وہ ایک گاؤں میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے تمام لیکچر وہ 2 بار سن چکے ہیں، اور 5 سال سے انہوں نے کوئی دوائی استعمال نہیں کی. اور جو آپ کے بتائے ہوئے ڈائٹ پلان ہے اس کے مطابق ہر قسم کی بیماری کو غذا کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. سجی کباب وغیرہ بہت زیادہ کھاتے ہیں. ان کا ٹرائیگلیسرائڈ صرف 75 آیا ہے، اور ان کا ایک مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہیموگلوبن جو ہے وہ 17 ہوتا ہے، جبکہ جب وہ بلڈ ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو 15 آ جاتا ہے، لیکن پھر 3 مہینے بعد دوبارہ 17 ہو جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ دیکھیں، یہ بہترین عمل کرنے کی مثال ہے. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ خوراک چینج نہ کریں، آپ ہر 3-4 مہینے بعد 1 بوتل بلڈ دے دیا کریں. اس کا فائدہ، اس کا مطلب آپ کا جسم صحت مند ہو رہا ہے، خون بنا رہا ہے، جلدی بنا رہا ہے، زیادہ بنا رہا ہے. یہ آپ دیتے رہیں. 50 سال تک آپ 1 بوتل ہر 4-5 مہینے بعد دے دیا کریں. ڈائٹ نہ چینج کریں. اس کا بہت فائدہ ہوگا، آپ کو صحت پہ بہت فائدہ ہوگا.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آٹا ہے جو پروسیس ہوتا ہے وہ تو چلیں خراب ہے، لیکن چاول کھانا اعتدال میں وہ نقصان دہ ہے؟ چاول کس نے آپ کو کہا پروسیس نہیں ہے؟ آپ جو براؤن رائس یا چھلکے کے ساتھ چاول آتے ہیں وہ تھے کھانے والے. یہ آپ اس کو پالش کرتے ہیں. چاول کا رنگ سفید کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کو یہ بھی پروسیس ہوتا ہے، ہیویلی پروسیس ہوتا ہے. وائٹ رائس سب کچھ نکل جاتا ہے، سارے وٹامن منرل تو چھلکوں میں ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں سارے. جیسے گندم میں بران میں سارے کچھ ہے، اندر تو گلوکوز ہے، شوگر ہے. تو یہ وائٹ رائس پروسیس رائٹ ہیں، یہ لکھ لیں. اور اس میں ارسینک بہت زیادہ آ رہا ہے پانی میں بھی. سب سے بڑی جو اسٹڈی آ رہی ہے چاول میں ارسینک آ رہا ہے. ارسینک کہتے ہیں سینکھیا کو، سینکھیا زہر ہے جو کہ 20-25 سال بعد جا کے انسان کو مارتا ہے، سلو پوائزنگ کرتا ہے. دردیں، پٹھوں کی دردیں، آپ ہر عورت کو پوچھیں جو چاول کھاتے ہیں دردیں ہو رہی ہوں گی پٹھوں میں، اس کی ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی. وہ چاول ہے، ارسینک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر کیٹو میں جو آپ کا فیٹ لاس کے لیے آپ نے ریشو جو بتائی ہے فیٹ اور پروٹین کی وہ 70-30 ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر 50-50 کر دیں تو کوئی افیکٹ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بہت نقصان ہوگا. 50 پروٹین نہیں کر سکتے آپ، زیادہ ہو جائے گا. پروٹین 20-25 سے اوپر نہیں لے سکتے آپ. وہی آپ نے 1.5 گرام بہت اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو 2 گرام پر کے جی باڈی ویٹ، اس کو نہیں رکھیں. فیٹ بڑھاتے جائیں آپ، فیٹ 80% تک لے لیں، کچھ نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ عدنان صاحب ہیں سکھر سے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ 5-6 ماہ پہلے انہوں نے تقریباً آپ سے بات کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ ان کا لیور کا فائبروسس 12 نمبر پہ ہے، اور آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے؟ تو آپ نے کہا تھا بہت مشکل ہے، لیکن سر میں نے 2 مہینے کی تو لائٹ، لیکن میں نے کارنیور ڈائٹ 25 سے 30 دن کی، 8 گھنٹے کی ونڈو میں کھاتا تھا، 16 گھنٹے فاسٹنگ کی ہے. 3 مہینے کے بعد ان کا لیور فائبروسس اسکین جو ہے وہ 7 پوائنٹ پہ آ گیا ہے. یہ دیکھیں، یہ لوگوں کے لیے میں نے اس لیے اس کوشچن رکھا ہے کہ صحیح عمل کر لیں. یہ وہ چیزیں میں نے بتا رہا ہوں کہ یہ نیوٹریشن کی صدی ہے. ابھی اس کو 10-15 سال لگیں گے. چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے. ابھی لیور سوسز میں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ سب کر رہے ہیں. اللہ کرے آپ کریں، فائدہ ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. آپ جاری رکھیں، کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ فائدہ دے گا آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک کوشچن آیا تھا شوگر کا آپریشن سے علاج، تو اس کے بارے میں نیچے جواب دیا تھا کہ ایک صاحب نے دیا ہوا کہ جو لوگ نہیں کر سکتے وہ سرجری کروا لیں، مگر تو MGB سرجری از بیسٹ. نہیں، سرجری کبھی بیسٹ نہیں ہے. آپ نے لیکچر نہیں سنا، 152 نمبر لیکچر ہے، برائے مہربانی دوبارہ سن لیں. آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے نقصانات کا، لہٰذا میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. سرجری کا سوچنا بھی نہ، بعد میں پچھتائیں گے پھر کچھ نہیں ہوگا. میدا دوبارہ لگ نہیں سکتا، یاد رکھیں. 90% میدا نکال دیتے ہیں وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 مہینے کارنیور ڈائٹ کرنے کے بعد السریٹیو کولائٹس جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ ٹوٹل ریورس ہو جائے گا، لیکچر نمبر 400 میں ٹوٹلی کیور ہو جائے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا چاول اور دوسرا جو کھانا ہے وہ نارمل طریقے سے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ یہ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں، کبھی دوبارہ نارمل نہیں کر سکیں گے بیٹا. اسی وجہ سے آپ کو ہوئی ہے، وہی دوبارہ کریں گے پھر اگلی دفعہ ٹھیک بھی نہیں ہونا. یاد رکھنا، یہ پہلی دفعہ رسپانس بہت اچھا آتا ہے ڈائٹ کا، سیکنڈ بار بار آپ کہنا پھر کر لیں گے، نہیں، ایسے ہونا نہیں ہے دوبارہ. لہٰذا اس کو لائف اسٹائل بنائیں. لیکچر نمبر 480 سنیں. آپ کیٹو لو کارب کارنیور پہ رہیں ساری عمر، کم سے کم 3-4 سال رہیں، نئی آنتڑیں بن جائیں، سارا ریجنریشن ہو جائے، پھر آپ 1-8 دن ہفتے میں کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ویٹ ٹریننگ میں کارٹیسول تو نہیں آ سکتا؟ نہیں، ویٹ ٹریننگ میں آپ رک جاتے ہیں نا، آپ 8-10 دفعہ ریپیٹیشن کرتے ہیں پھر آپ سانس لیتے ہیں تو وہ کم آتا ہے، اس لیے وہ اس میں نہیں آتا، بہت کم آتا ہے. اچھا یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کون سی چیز بہتر ہے پروٹین کے لیے، پینٹ یا پینٹ بٹر؟ دونوں بہتر نہیں ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ اس میں اومیگا 6 بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت انفلیمیٹری ہے. آپ 4-5-10 دانے مونگ پھلی کھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. بٹر 1-8 چمچہ، آدھا چمچہ، یہ اس کو آپ پروٹین کے سورس پہ طور پہ کبھی استعمال نہیں کر سکتے. بہت سوزش کرتا ہے. اور تیل، جیسا تیل کے بارے میں بتا رہا ہوں، کوکنگ آئل، اس طرح اس میں بھی اومیگا 6 بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ خاتون ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو روماٹائڈ آرتھرائٹس کی بیسیکلی پیشنٹ ہیں، تو آپ کے کون سے لیکچر یا کون سی ویڈیو وہ سنیں کہ وہ ان کی یہ ڈیزیز جو ہے ریورس ہو جائے؟ آپ لیکچر نمبر 42 سن لیں، اور ڈائٹ پلان 400 کارنیور ڈائٹ اور 429 کے سپلیمنٹ یہ شروع کریں. 6 مہینے 9 مہینے تک لیں، ٹیسٹ کراتے رہنا. آپ 42 میں دیے ہوئے میں نے، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ریورس ہو رہی ہے، ریمیشن آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور خاتون پوچھ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ایکسرسائز تو نہیں کرتی لیکن گھر کا سارا کام کرتی ہیں، اور جتنا تقریباً 3 خواتین کے برابر کام کرتی ہیں، اس کے علاوہ چیزیں بھی بھاری بھاری اٹھاتی ہیں،
تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ تمام کام کرنے کے بعد آیا ان کو ابھی بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہے؟ نہیں، ان کو بالکل ضرورت نہیں. یہ سے میں نے لیکچر بھی بنایا ہے اور لیٹسٹ پیپر بھی، ریسرچ بھی آئی ہے کہ جو گھر کا کام کرتے ہیں آپ، اس سے اچھی ایکسرسائز کوئی بھی نہیں ہے. وہ ویٹ ٹریننگ بھی آ جاتی ہے، اس میں واک بھی آ جاتی ہے، لہذا آپ کو کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، چلو اچھا جی، اللہ حافظ.